دوستو السلام علیکم، اشفاق احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو قدیم تہذیبوں کی اگر بات کی جائے تو جیسے یونان ہے، مصر ہے، سندھ کی تہذیب ہے، قدیم میسوپوٹیمین تہذیب ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں، ان تہذیبوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا افکار تھے، کیا لوگ تھے جنہوں نے مختلف افکار پیش کیے، اور آج بھی وہ زندہ ہیں اپنی افکار کی صورت میں، اپنے فلسفے کی صورت میں۔ اسی طرح کا ایک خطہ جو آج کی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے، لیکن قدیم زمانے میں بھی بہت زیادہ اہم تھا اور اس پر بہت کم اردو میں لکھا گیا ہے، وہ ہے چین۔ چین جو ہے وہ زمانہ قدیم ہی سے ایک تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، اور وہاں بھی ایسے فلسفی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فلسفے سے چین، اس وقت کے چین کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور بلکہ آج تک بھی اس فلسفے کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ انہی چینی فلسفیوں میں ایک فلسفی تھے بلکہ کنفیوشس بہت مشہور فلسفی۔ ان کی بہت ساری اقوال وغیرہ آپ نے پڑھے ہوں گے، ان کے افکار پڑھے ہوں گے، ان کا فلسفہ بھی پڑھا ہوگا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، شو کنگ۔ اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ فیکٹ پبلیکیشنز والے جو ہیں لاہور میں، انہوں نے اس کو پرنٹ کیا، اور بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مختصر سی کتاب ہے، 176 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اس وقت 500 تقریباً 51 قبل مسیح میں کنفیوشس پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے جناب والا مختلف بادشاہوں کا زمانہ دیکھا جو اس وقت چائنا کے اندر پے در پہ حکومت کرتے رہے۔ اس میں سے کچھ بادشاہوں کا انہوں نے حال اس کے اندر لکھا ہے، اور بہت مشہور کتاب ایک زمانے میں ناپید ہو گئی تھی، پھر یہ دریافت ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ انگریزی میں ترجمہ ہوئی، انگریزی سے پھر یہ اب اردو میں شاید پہلا ترجمہ ہے اس کا، شوکنگ کا۔ یہ فیکٹ پبلیکیشنز والوں نے چھاپا، اور یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ اس کتاب میں آپ کو جہاں قدیم چینی تہذیب، ان کے بادشاہ، ان کے افکار اور ان کی گئی دانش مندانہ باتیں نظر آئیں گی، وہاں کنفیوشس کی جھلک بھی آپ کو اس کتاب کے نظر آئے گی۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے، فیکٹ پبلیکیشنز والوں نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ شو کنگ جو کتاب ہے اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ ضمیمیں بھی اس کے آگے اٹیچ کی ہیں، جس میں قدیم تہذیب سے لے کر کے آج کے جو چین ہے، جدید ترین جو چین ہے، اس کا سیاسی نظام، اس کا معاشی نظام، اس کا اقتصادی نظام، اس کی ایک جھلک آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ چین کی ہزاروں برس پرانی تاریخ سے لے کر کے اور آج تک کی جدید تاریخ تک کا ایک کنیکشن، ایک پل جو ہے وہ قائم کر دیا ہے اس کتاب کے اندر، اور اس کتاب کے ضمیموں کے اندر فیکٹ پبلیکیشنز والوں نے۔ اتنی مہنگی کتاب بھی نہیں ہے یہ۔ فیکٹ پبلیکیشنز جو ہے بڑا زبردست ادارہ ہے، بہت اچھی کتابیں چھاپتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، تاکہ آپ قدیم چین اور اس کی تہذیب کے بارے میں بھی بالکل ویسے ہی جان سکیں، اور ان کے بادشاہوں کے دانش مندانہ اقوال کے بارے میں بھی جان سکیں۔ میں ایک دو اقوال آپ کو جلدی سنا دیتا ہوں جو میں نے اس میں مارک کیے تھے۔ مثلا جیسے ایک بادشاہ کے یہ کہتا ہے ایک بادشاہ، اور اس کا مشیر جو دانش مند مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کے اعمال ہونا یہ چاہیے دنیا میں کہ انسان کے اعمال بڑے ہونے چاہیے اور اس کے اقوال مختصر ہونے چاہیے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کہا اس نے۔ اسی طریقے سلطنت کے عمرہ کون لوگ ہوں، وزیر کون لوگ ہوں، اس میں بڑی اچھی بحث ہے اس کے اندر۔ ایک اور بڑا اچھا ایک اس پہ کوٹیشن مجھے لگی، جو اس میں تھا کہ ایک دانشمند یہ کہتا ہے بادشاہ سے کہ جاننا مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز جاننا مشکل نہیں ہے، وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو آپ ضرور یہ پڑھیں گے، اس میں کنفیوشس کے اقوال بھی ہیں، اس کی حالات زندگی بھی ہے۔ قدیم اور جدید جو چین ہے اس کے درمیان بڑی زبردست قسم کی چیز ہے، اور کتاب ہے کنفیوشس کی لکھی ہوئی کتاب، شو کنگ کا ترجمہ، جس میں مختلف بادشاہوں کا حال ہے، صحیفہ چین۔ ضرور حاصل کیجئے، ضرور پڑھیے۔